السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ کل پہلی تاریخ، آج دوسری۔ محرم کا مہینہ یہ اسلامی سال یا ہجری سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ جیسے عیسوی سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، ہمارا اسلامی اور ہجری جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ 2 روز پہلے 1444 ہجری تھی، اب 1445 ہجری ہو گئی، یعنی اللہ کے نبی کو مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر 1445 سال ہو گئے۔ جب ان کو تکلیفیں دی گئی، پریشان کیا گیا، وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، صحابہ کو پریشان کیا گیا، ایمان لانے والوں کو پریشان کیا گیا، نہ معلوم کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ یہ وہی ہجرت ہے جہاں سے ہجری سال شروع ہوتا ہے، اسی کو ہم اسلامی سال کہتے ہیں۔ تو گویا کہ 1445 سال گزر چکے ہیں اللہ کے نبی کو ہجرت فرما کر۔ سنتے رہتے ہم ہجرت میں نصرت ہے، ہجرت میں نصرت ہے۔ اللہ کے نبی نے جب مکہ کو چھوڑا، مدینہ منورہ کو گئے، وہاں سے اللہ کی نبی کی نصرت شروع ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو انصار جیسے صحابہ عنایت فرمائے۔ انصار اسی کو کہتے ہیں جو مدد کرتے ہیں، نصرت کرنے والوں کو انصار کہتے ہیں۔ 2 قسم کے صحابہ تھے، ایک انصاری صحابہ، ایک مہاجر صحابہ۔ مہاجر صحابہ وہ تھے جنہوں نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی اللہ کے نبی کے ساتھ، وہ مہاجر صحابہ ہیں۔ اور جو صحابہ مدینے میں تھے وہ انصار صحابہ، جنہوں نے اللہ کے نبی کی بھی مدد کی اور ان صحابہ کی بھی مدد کی جو اللہ کے نبی کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ اتنی مدد کی، اتنی مدد کی، اتنی مدد کی کہ شاید دنیا میں ایسی کوئی مثال نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آپ کے بھائی لوگ ہیں، یہ آپ کے
جو مہاجر صحابہ میرے ساتھ جو آئے ہیں مکہ سے ہجرت فرما کر، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ ایک صحابی کو کھڑا کیا، یہ تمہارا بھائی ہے۔ دوسرے صحابی کو، مدینہ والے کو کھڑا کیا، کہا یہ مکہ سے میرے ساتھ آیا ہے، یہ تمہارا بھائی ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی نے آپس میں بھائی بنا دیا، ویسے ہی نہیں، زبانی نہیں، بھائی بنا دیا، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی۔ اس لیے کہ اب یہ مہاجر تھے، یعنی جب آدمی اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر کے آتا ہے، کچھ نہیں ان کے پاس، ایسی حالت میں ان صحابہ کرام نے جو مدینہ منورہ میں تھے، اللہ کے نبی پر ایمان لا کر کے بیعت ہو کر کے مدینہ کو پہنچ گئے تھے، یعنی مدینہ کے رہنے والے تھے، مکہ آ کر کے ایمان لائے تھے، پھر اپنے مکان واپس چلے گئے مدینہ میں اپنی بستی میں۔ تو وہ صحابہ، ان صحابہ کرام نے مکہ سے آنے والے صحابہ جن کو مہاجر کہتے ہیں، ان کو اپنا بھائی بنا لیا۔ یہ معمولی قربانی نہیں، بہت بڑی قربانی ہے، بڑی قربانی ہے۔ ہمارے گھر کا کوئی باٹا ہونے لگے، ہمارے آپس میں بھائی آپس میں لڑتے ہیں، یہ میرا اتنا حصہ ہے، یہ میرا اتنا حصہ ہے، اور وہ اللہ کے نبی بغیر بھائی کے بھائی بنا رہے ہیں، یہ تمہارا بھائی ہے۔ بس اس لیے کہ وہاں تو جان اور مال اللہ کے نبی کی ذات پر قربان تھا، کچھ نہیں دیکھنا ہے، بس وہ ایمان لے آئے تھے، سب جان بھی ہے صحابہ کرام کی، مال بھی سب اللہ کے نبی کا۔ انصار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بہت اچھی بات، ہم ان سب کو بھائی بنائیں گے۔ سب صحابہ جتنے آئے تھے سب کو بھائی بنائے، اپنے گھروں میں لے گئے۔ ان مہاجر صحابہ سے فرمایا دیکھو یہ میرا مکان ہے، میں بیچ میں دیوار کھینچتا ہوں، ایک طرف تم رہو، ایک طرف ہم رہیں۔ لو جی، ایک طرف تم رہو، ایک طرف ہم رہیں گے، بیچ پہ دیوار کھینچیں گے، اتنا مکان تمہارا، اتنا مکان ہمارا۔ یہ ہے اللہ کے نبی نے جب بھائی بنا دیا۔ بٹوارہ بھی ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ ایک ہی باپ کی اولاد ہو۔ اس سے آگے سنو، پھر کہنے لگے آپ وہاں سے آئے ہیں جن کی عورتیں نہیں تھی، بیویاں نہیں تھی، ان صحابہ کرام نے کہا کہ میرے پاس 2 عورتیں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، ایک سے تم شادی کر لو۔ لو جی، عجیب بات ہے، اتنی بڑی قربانی آج تک دنیا کی تاریخ میں ایسی قربانیوں کی مثال نہیں ملے گی۔ کہا میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، ایک سے تم شادی کر لو، نکاح کر لو۔ گھر میں بھی بٹوارا، اگر 2 بیوی ہیں تو ایک بیوی طلاق دے کر کے ان کے نکاح میں دی جا رہی ہے۔ کتنی بڑی قربانی، اسی لیے اللہ کے نبی نے ان کو کہا یہ انصار صحابہ ہیں۔ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ دین وہاں سے پورے عالم میں پھیلا ہے۔ اتنی نصرت جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچ کر ہجرت فرما کر جوق در جوق قافلے کے قافلے ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ قافلے کے قافلے یعنی جماعتوں کی جماعتیں آ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہیں، ایمان قبول کر رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 80-85 لوگ ایمان لائے تھے 10 سال 13 سال کی مدت میں، اور صرف مدینہ منورہ کے اندر 10-12 سال کی مختصر سی مدت کے اندر 1,24,000 صحابہ تیار ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، اتنی نصرت وہاں ہو گئی۔ اس لیے کہ مقامی لوگوں نے ان کے ساتھ نصرت کی، ان کی مدد کی۔ مکہ میں مقامی لوگ مخالف بن گئے تھے، سامنے ڈٹ گئے تھے، دشمن بن گئے تھے، اسی لیے اللہ نے حکم دیا اب اس مکہ کو چھوڑو، مدینہ کی طرف ہجرت کرو، اب ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ کے نبی مکہ کو دیکھ رہے ہیں، بیت اللہ پر نظر ڈال رہے ہیں، اور واپس مڑ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مڑ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو کتنا خوبصورت ہے، مکہ کو کہہ رہے ہیں۔
میرا دل نہیں چاہتا کہ تجھ جیسے شہر کو میں چھوڑوں، لیکن مجھے اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اتنی بڑی نصرت وہاں ہوئی ہے، پھر وہاں سے دین پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا پورے عالم کے اندر۔ صحابہ کرام نے جو ہجرتیں کی ہیں، پھر کسی صحابی نے ہندوستان کو ہجرت کی، کسی صحابی نے چائنا کو ہجرت کی، کسی صحابی نے حبشے کو ہجرت کی، کسی صحابی نے مراکش کو ہجرت کی۔ اس طرح کے تاریخ اور سیرت میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ صحابہ کرام نے یعنی حجاز کو چھوڑ کر کے پورے عالم میں پھیل گئے، اور سب کی یہی نیت تھی کہ ہم کسی طرح سے اسلام کو پھیلائیں۔ چنانچہ آج کوئی ملک آپ کا ایسا نہیں ہوگا جہاں مسلمان موجود نہ ہو۔ یہ وہ ہجرت ہے، اس ہجرت کو آج 1445 سال ہو گئے۔ تو آج یہ ہمارا نیا سال ہے، محرم کے مہینے سے نیا سال شروع ہوتا ہے، لیکن ہمیں منانا نہیں ہے کہ پٹاخے اڑاتے بیٹھے اور رات میں کیک کاٹنے لگے، یہ نہیں۔ ہمارے جو خوشی کا موقع ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک تاریخ کہ ہجرت کے موقع پر نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ ہجرت سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر دشمن پریشان کرے اس بستی سے ہجرت کر جاؤ۔ اگر تم اقلیت میں ہو اس بستی سے ہجرت کرو، پھر اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو آج اللہ کے نبی کی ہجرت کو 1445واں سال چل رہا ہے، اور اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو جو ایک بڑا واقعہ پیش آیا، اتنا بڑا واقعہ کہ بعض انگریز مورخ ہسٹری لکھنے والے جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری پڑھی ہے، تاریخ پڑھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر اگر 10 سال اور زندہ رہتے تو پوری دنیا کو فتح کر لیتے ہیں۔ اللہ نے اتنی صلاحیت ان کے اندر رکھی تھی۔ یہ وہی مہینہ ہے، مہینے کی پہلی تاریخ ہے محرم کی پہلی تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ نماز کی حالت میں، یہ نہیں کہ کوئی سامنے سے آ کر کے، نماز کی حالت میں ہے مجوسی، اس نے آ کر کے پیچھے سے خنجر بھونکا تھا۔ حضرت عمر فاروق اب پیچھے سے کوئی بھونکے تو کیا معلوم پڑے، وہی نماز کی حالت میں گر گئے۔ صحابہ کرام نے پکڑا اسے، بھاگ رہا تھا، بعض صحابہ کرام نے اپنے عمامے کھول کر کے زور سے اس کے پیروں میں پھینک دی، لپٹ کر کے گر گیا، لیکن پھر بھی گرتے گرتے کئی صحابہ کو زخمی کر دیا اس نے، اپنے نیزے سے، اپنے تلوار سے، اپنے چاقو سے۔ اور وہ جس ہتھیار سے اس نے وار کیا تھا وہ کوئی معمولی نہیں تھا، اس کو زہر میں بھگو کر کے رکھا تھا، کئی مہینوں سے زہر میں ڈبویا تھا اسے، تاکہ جو وار ہو تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، باقی نہ بچے۔ چل بھائی ذرا زخم آ گیا، خون آ گیا، ایسا نہیں۔ اس ہتھیار کو جس ہتھیار سے وار کیا تھا اسے زہر میں ڈبو کر کے رکھا تھا کئی مہینے تک، تاکہ پورا زہر اس کے اندر آ جائے، چاقو کے اندر آ جائے، چھری کے، تلوار، جو بھی ہتھیار تھا اس، اور جب وہ اندر چلا جائے بدن میں، وہ زہر پھیل جائے، خون کے اندر شامل ہو جائے۔ جب زہر خون میں شامل ہو جاتا ہے پھر انسان بچتا نہیں۔ ایسے ہتھیار سے اس نے وار کیا تھا، صحابہ کرام نے پکڑ لیا اس کو، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں بچ نہیں سکوں گا۔
حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو بلایا، میرے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لہذا ایک شورا بنا لی جائے، فلاں 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 آدمی کو بنا لیا جائے شورا، اور وہ بیٹھ کر کے فیصلہ کرے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ یہ بڑی بات، اس لیے کہ انہیں پتہ لگ گیا تھا میں حیات نہیں رہوں گا، بچوں گا نہیں۔ یہ وہ شخصیت تھی جس پر پیچھے سے آج ہی کے دن یعنی پہلی محرم میں وار کیا گیا، حملہ کیا گیا۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ جن کے راستے میں شیطان بھی نہیں آتا تھا، جس راستے سے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے اس راستے میں شیطان بھی نہیں آتا تھا۔ اتنا رعب، اتنا دبدبا، اللہ کے نبی کو ایمان لانے سے پہلے تلوار لے کر کے نکلے ہیں کہ میں محمد کا سر قلم کر کے لاؤں گا، یعنی محمد کا سر کاٹ کر کے لاؤں گا، ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن جوش، جذبہ، نڈر، کسی سے ڈرنے کا کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے نبی کے سر لانے کے لیے یعنی کفار کی طرف سے تلوار لے ہوئے جا رہے ہیں۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ راستے میں ایک صحابی مل گئے، دیکھا آج عمر کے تیور بدلے ہوئے ہیں، عمر کا مزاج بدلا ہوا ہے، عمر کا چہرہ بدلا ہوا ہے، آج کوئی بڑا معاملہ ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا، ابھی تو حضرت عمر نہیں ہوئے تھے، ابھی تو عمر بن خطاب تھے صرف۔ کیا بات ہے عمر؟ آج تیور الگ لگ رہے ہیں، آج مزاج میں تبدیلی ہے، آج کس چیز کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے، ہم نے سنا ہے کوئی محمد نام کا شخص ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس کا میں سر لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیسی ہمت، کیسی جرأت، کوئی معمولی نہیں ہے۔ ان صحابی نے کہا اچھی بات ہے، لیکن جاتے جاتے ذرا اپنے بہنوئی کے گھر کو ہو کے بھی جانا۔ کتنی اچھی رہنمائی کی۔ ٹھیک ہے آپ جہاں جا رہے ہیں جائیے، لیکن جاتے جاتے بھایا اپنے بہنوئی کے گھر بھی ہو کر کے جانا، پہلے ان کی خبر لینا۔ اچھا، ایک دم سے چونک گئے وہ، ہاں یہ بھی کچھ معاملہ ہے، شاید ایسا لگتا ہے گڑبڑ ہے کچھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دیکھا دروازہ بند ہے، باہر آواز آ رہی ہے قرآن پاک کے پڑھنے کی۔ حضرت عمر سمجھ گئے میرا بہنوئی بھی ایمان لا چکا ہے، وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ باہر آواز آ رہی تھی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ آیت پڑھی جا رہی ہے۔ حضرت عمر نے باہر سنا، عجیب ایک مومنٹ جو ہوتا ہے، یعنی بعض مرتبہ ایک ٹرننگ پوائنٹ جس کو بولتے ہیں کہ میری زندگی کا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، باہر آواز آ رہی تھی، یہ ننگی تلوار لیے ہوئے باہر اس لیے کھڑے تھے تاکہ میں ان کو پہلے ختم کروں، بعد میں محمد کے پاس جاؤں۔ دیکھا آواز آ رہی، سمجھ گئے وہ، دروازہ کھٹکھٹایا، بہنوئی آئے، دروازہ کھولا، دیکھا غصے میں مارنا شروع کیا۔ پھر بہن کو بھی مارا۔ کیا تم بددین ہو گئے ہو؟ کیا تم نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ بہن کہنے لگی، ہاں بھائی، ہم نے اس دین کو چھوڑ کر کے ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا ہے، یہ اسی نبی کی کتاب ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ لیکن اچھا، مارنا شروع کیا۔ آخر میں بہن نے کہا، دیکھ اگر تو عمر ہے تو میں بھی تیری بہن ہوں، چلیے، اگر تو عمر ہے یعنی اگر تو ضدی ہے تو میں بھی تیری ہی بہن ہوں، یعنی میرے اندر بھی وہی خون دوڑ رہا ہے جو تیرے اندر دوڑ رہا ہے، تو جتنا دل چاہے مار لے مجھے، لیکن میں ایمان سے پھرنے والی نہیں۔
جب دو عمر آپس میں ٹکرا جائے تو ہارے گا کون؟ ادھر بہن ہے ادھر بھائی ہے. ٹھنڈے پڑ گئے. حضرت عمر کہنے لگے اچھا تم وہ کیا پڑھ رہے تھے مجھے بھی پڑھ کر کے سناؤ. اس لیے کہ جو چیز دل میں اتر جاتی ہے، قرآن تو ایسی کتاب تھی کہ جب دل میں اتر جاتی تھی پھر وہ نکلتی نہیں. ابو جہل نے اپنے سرداروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، مکہ والوں کو کہا تھا کہ محمد جو قرآن پڑھتے ہیں اس کو کوئی مت سننا، اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لینا، لیکن ان کی تلاوت کو مت سننا، اس لیے کہ جو بھی سن لیتا ہے انہی کا ان پر فدا ہو جاتا ہے، ان کا مرید ہو جاتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے. اس لیے کہ وہ قرآن پاک پڑھا جا رہا تھا، اور وہ بھی اللہ کے نبی کی زبان سے پڑھا جائے کتنی تاثیر رکھتا ہوگا. ابو جہل کا ایک ڈر تھا، ایک رعب تھا، تو اس کے ماننے والے اللہ کی نبی کی تلاوت سننے کے لیے چھپ چھپ کر کے آتے تھے. ابو جہل کو ہم نظر نہ آئے لیکن اللہ کے نبی کی تلاوت ضرور سنیں، اس لیے کہ وہ نبی کی آواز قرآن کی آواز تھی، وہ اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا. کسی نے کہا یہ جادوگر ہیں اللہ کے نبی کو، کسی نے کہا یہ دیوانے ہیں نعوذ باللہ، کسی نے کہا یہ دیوانے کی بڑبڑ ہے نعوذ باللہ. یہ اللہ کے نبی جو قرآن پڑھتے ہیں یہ دیوانہ پن ہے، یہ کوئی آسمانی چیز نہیں ہے. یعنی سامنے والے جو ایمان قبول کرے ان کو بہکایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے نہیں یہ سچی چیز نہیں ہے، یہ ایسی بڑبڑا رہے. اللہ کے نبی کہہ رہے نہیں مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے، یہ وحی الہی ہے، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے جو میں پڑھ کر کے جو سنا رہا ہوں. لیکن جب سامنے والوں پر اثر رہا ہے تو سرداری کا جب مسئلہ آنے لگا کہ سردار کے جتنے مرید تھے یعنی مکہ والے ایمان کی طرف آنے لگے تو ان کو پریشانی ہونے لگی. انہوں نے کہا یہ جھوٹا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنا بنا کے کہہ رہے ہیں. چنانچہ قرآن پاک کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، قرآن پاک کو آزمانے کے لیے ایسی ایسی چیزیں بھی استعمال کی گئی. یعنی اس وقت کے جو ماہر جو تھے عرب کے جاننے والے، عربی جاننے والے بڑے بڑے شعراء جو اس کلام میں مہارت رکھتے تھے، وہ اپنے غار میں بیٹھ کر کے شعر و شاعری کیا کرتے تھے. انا اعطینا کل کوثر جب نازل ہوئی، سورہ کوثر نازل ہوئی، اس سورت کو لے جا کر کے کسی نے اس غار میں ڈال دیا. ایک بہت بڑے شاعر تھے عرب یعنی عربوں کے یہاں، وہ غار میں رہا کرتے تھے. جب کسی کا کوئی شعر نہیں بنتا تھا، مصرے کا جوڑ نہیں بنتا تھا، تو اس شاعر کے پاس جا کر کے غار میں وہ ایک شعر ڈالتے تھے، اس کا دوسرا مصرع وہ شاعر بنا دیتا تھا. وہ اتنا ماہر تھا. تو چنانچہ جب انا آتینا کل کوثر نازل ہوئی تو لوگوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے یعنی یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، اس آیت کو لے جا کر کے اس غار میں ڈال دیا اس شاعر کے پاس. اس نے دیکھا، پڑھا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. یہ پڑھا تو اس میں لکھا تھا نیچے اس کا اگلا شعر بنا دو. یعنی اللہ کے نبی کو شاعر کہتے تھے، وہ اللہ کے نبی کو جادوگر کہتے تھے، شاعر کہتے تھے. یعنی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ شاعر ہے. تو چنانچہ اس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے بڑے شاعر کے پاس گئے، دیکھیں یہ شاعر ہیں یا نبی ہیں. چنانچہ جب وہ ڈال کر کے آئے، بہت کوشش کی اس شاعر نے، حالانکہ عرب دنیا کا مانا ہوا شاعر، ایک 3 آیت کی ایک چھوٹی سی سورت، اس کے اگلا جملہ جوڑنے کے لیے جب اس کو دیا گیا کہ اگلا شعر بنا دو اس کے،
تو اس نے بہت کوشش کی، بہت کوشش کی، بہت کوشش کی۔ جب کوشش میں ناکام ہو گیا اتنا بڑا شاعر، اس نے نیچے لکھ دیا یہ جو شعر لکھا ہوا ہے، یہ جو کلام لکھا ہوا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کسی خالق کا کلام ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ایسا جواب دینے کے بعد بھی لوگ جب ضد پر آتے ہیں، 2 اور 2 4 کر لگے، نہیں 4 نہیں 5 ہوتے ہیں، تو اس کا جواب کون دے گا؟ کوئی جواب نہیں اس کا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، جب سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی ہے، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جب اتر گئی، بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا، لیکن وہ دین اسلام سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ وہ سمجھ گئے یہ واقعی اس کے اندر ایسی کوئی طاقت ہے جسے دل ماننے کو مجبور کرتا ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے لاؤ مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں تمہارا کلام، تمہارا قرآن۔ حضرت فاروق کی بہن کہنے لگی بھیا ایسا نہیں ہے، اس کلام کو ایسے ویسے نہیں پڑھا جاتا، اس کلام کو پاک ہو کر کے پڑھا جاتا ہے، پاکیزہ ہو کر کے پڑھا جاتا ہے، نہا دھو کر کے پڑھا جاتا ہے، وضو کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ایسے ویسے نہیں پڑھا جاتا، ظاہری اور باطنی دونوں ہی گندگیوں کو دور کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہاں سے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تلوار لیے ہوئے اللہ کے نبی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں سامنے سے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی جو اللہ کے نبی کے چچا تھے، سامنے دیکھ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں۔ ابھی حضرت عمر نہیں ہوئے تھے، صرف عمر تھے۔ حضرت حمزہ کہنے لگے یا رسول اللہ، عمر سامنے سے آ رہا ہے، شاید اس کا ارادہ صحیح نہیں ہے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، اس کا ارادہ صحیح نہیں ہے، مجھے اجازت دیں تمہارے تک آنے سے پہلے ہی میں اس سے مقابلہ کروں اور اس کا گردن اڑا دوں اس کی۔ اس لیے کہ حضرت حمزہ بھی بہت بہادر تھے، بہت بہادر، اللہ نے بہادری سے نوازا تھا ان کو بھی۔ اللہ کے نبی کہنے کوئی بات نہیں، آنے دو آنے دو آنے دو۔ اللہ کے نبی سے بہادر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ طاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اللہ کے نبی کو 4000 مردوں کی طاقت دی تھی، 1 2 3 4 5 6 نہیں، 100 کی نہیں، 4000 مردوں کی طاقت دی تھی اللہ نے اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی کہنے لگے آنے دو، جو بھی اس کی نیت ہے، جو بھی اس کا ارادہ ہے، آنے دو۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، جا کر دروازے میں کھڑے ہوئے، کہتے ہی دیکھتے ہی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی ایمان میں داخل کر لیجیے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے۔ یہ وہ عمر فاروق ہیں جن کی کل شہادت ہوئی 1 محرم کو، یکم محرم کو۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، یکم محرم میں ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ حسن حسین شہید ہوئے، باقی کوئی شہید نہیں ہوا ہے۔ ہمیں اتنا ہی پتہ ہے کہ حسن حسین شہید ہوئے ہیں، ان کا خاندان شہید ہوا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا خاندان ہے، اہل بیت ہے جو کربلا میں شہید ہوئے، کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی نسل ہے۔ بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن اسے دوسرے رخ سے ہم دنیا میں اس کو زندہ رکھیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ عمر فاروق جیسی ذات گرامی وہ بھی یکم محرم کو شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہنے لگے، اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھوا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی سے مل کر کے واپس مکہ کو آئے، حرم شریف میں آئے، اور آ کر کے پورے مکہ والوں سے کہنے لگے اگر کسی نے آج کے بعد محمد کو برا بھلا کہا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یا تو گردن لانے کے لیے گئے تھے، اب گردن اڑانے کے لیے تیار ہے۔ عجیب، یہ قرآن کی تاثیر تھی۔ اللہ کے نبی نے 2 روز پہلے حرم شریف میں جا کر کے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کے دعا کی تھی کہ اے اللہ 2 عمر ہیں، 2 عمر میں سے ایک عمر کو ہدایت دے دے۔ 2 عمر ہیں، ان دونوں میں سے ایک کو ہدایت دے دے۔ ابو جہل کا نام بھی عمر ہے،
اور حضرت عمر کا نام بھی عمر ہے۔ اللہ کے نبی نے دو میں سے ایک ہی ہدایت کی دعا مانگی، بدھ کے روز، تقریباً شاید بدھ کے روز دعا مانگی ہے۔ 2 روز کے بعد حضرت عمر ایمان لانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے مرید ہیں، اللہ کے نبی کے کیا ہیں؟ مرید ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کی مراد ہیں، یعنی چاہت۔ مراد کسے کہتے ہیں؟ اے اللہ میری مراد پوری ہو جائے، یعنی میری تمنا، میری چاہت پوری ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی کی تمنا اور چاہت تھی کہ عمر ایمان قبول کرے، اتنی بڑی شخصیت۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر میرے بعد نبوت کا کوئی دروازہ کھلا ہوتا اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنانا چاہتے تو وہ عمر کو بناتے۔ اتنا اونچا مقام تھا ان کا۔ حضرت ابو بکر کا نام نہیں لیا اور کسی صحابی کا نام نہیں لیا، اللہ کے نبی نے حضرت عمر کا نام لیا۔ اگر میرے کوئی نبی بن سکتا تھا تو عمر بن سکتے تھے، اتنا اونچا مقام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نیتوں پر، ارادوں پر قرآن پاک میں 10 سے 12 جگہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھوں، میرا دل چاہتا ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، اب دل چاہنے کی بات تو دین نہیں ہو سکتا۔ میرا دل چاہ رہا ہے لاؤ 2 رکعت جاز پڑھ لوں، نہیں، یہ دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے بات ظاہر کی، تھوڑی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، اب تم جب طواف کر چکو تو 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ حضرت عمر کی مراد تھی، وہ خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن بنا کر کے نازل کیا ہے۔ اس طرح سے 10-12 جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پر، ان کی مراد پر، ان کی تمنا پر اللہ نے قرآن کی آیتوں کو نازل کیا ہے۔ اتنا اونچا مقام تھا۔ ان کی شہادت 1 محرم کو ہوئی ہے، اس لیے ان شہادتوں کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کسی نے زیادہ ہی بول دیا ہے۔ وہ بہرحال محمد فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ وہی انگریز کہہ رہا ہے کہ حضرت فاروق اگر 10 سال اور زندہ رہتے وہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہراتے۔ اتنی بڑی شخصیت تھی۔ وہ 1 محرم کو شہادت کی ہوئی ہے، اور شہادت ہونا کوئی غم کی چیز نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، یا کوئی بری موت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور پورے خاندان اہل بیت کی شہادت یہ کوئی غم کی چیز نہیں ہے۔ ہاں فطری چیز ہے، انسان کو غم ہوتا ہے، لیکن اسلام میں شہادت کا جو مقام ہے وہ سب سے اونچا مقام ہے اور سب سے اچھی موت ہے۔ اس سے اچھی موت کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو شہادت نصیب فرمائی ہے، ان کے درجات اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو غم تو وہ منائیں گے جنہیں شہادت پر یقین نہیں ہے، جنہیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، جنہیں جنت پر یقین نہیں ہے، جنہیں اللہ کی نبی کی باتوں پر یقین نہیں ہے۔ شہید ہونا تو بہت اونچا مقام ہے، نبیوں کے بعد، صدیقین کے بعد شہداء کا مقام ہوتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے غم کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو شہادت کا موقع مل جائے تو آگے بڑھ کر کے شہید ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ تو صحابہ کرام تمنا کیا کرتے تھے، اور ویسے بھی اللہ کے نبی نے پہلے پیشین گوئی کر دی تھی کہ یہ میرا بیٹا، اللہ کے نبی حضرت حسین اور حسن کو بیٹا کہا کرتے تھے، یہ جو میرا بیٹا ہے یہ شہید ہوگا، یہ شہید ہوگا۔ اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا تھا کہ حضرت حسین شہید ہوں گے، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے اور حسن کو شہادت مل رہی ہے، اتنا اونچا مقام مل رہا ہے۔ اس لیے ماتم وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں اللہ کی ذات پر، اللہ کے نبی کی باتوں پر، شہادت پر پورا یقین نہیں۔ بہرحال ہمیں ہر ایک چیز میں اعتدال کے ساتھ میں، ہاں محرم ہے، یہ کوئی غم کا مہینہ بھی نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں بھائی غم کا مہینہ ہے، نہ شادی کرو، نہ بیاہ کرو، نہ کوئی اچھے پروگرام کرو، اس لیے کہ غم کا مہینہ ہے۔ نہیں، حضرت حسین، حضرت حسن کے پیدا ہونے سے پہلے بھی محرم موجود تھا، یہ ذہن میں رکھیں۔ محرم جو تھا ان دونوں کے پیدا ہونے سے پہلے بھی موجود تھا، اس لیے حضرت حسین کے وجہ سے غم کا مہینہ نہیں ہوا ہے۔ نہیں، وہ غم کا مہینہ ہے ہی نہیں، وہ غم کا مہینہ نہیں ہے بلکہ خوشی کا موقع ہے۔ یہیں سے ہمارا یعنی اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ چلو بھائی اس میں کوئی منحوسیت آ گئی،
ایسے موقع ایسے محرم کے اندر کوئی اچھا کام شادی بیاہ نہیں کر سکتے، ایسا اسلام کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اس مہینے کے اندر 10 محرم کو یوم عاشورہ ہوتا ہے، اس میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے، اور وہ بھی کب سے ہے؟ حسین کے پیدا ہونے سے پہلے سے ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے اندر جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر گئے ہیں تو یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہودی رکھتے ہیں تو ہمارا تو ان سے زیادہ حق ہے، لہذا ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے یوم عاشورہ کے روزے کو رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو۔ اسی لیے 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھا جاتا ہے، یا پھر 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ 2 روزے مسلسل رکھے جاتے ہیں، یہ مستحب ہے، بہت بڑے ثواب کی چیز ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جسے طاقت دے، جسے ہمت دے، 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھے یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھے، اس لیے کہ یوم عاشورہ کا روزہ یہ مستحب روزہ ہے، اس کو بھی رکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اللہ ہم سب کو اسلام اور شریعت میں اعتدال پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔